بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یہ تیسرا عشرہ ہے دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس عشرہ مبارک میں لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ اہل جہنم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان مغفورین کے اندر شمار فرمائے۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا فرمائی ہے؟ یہ بات بالکل آسان سی بات ہے۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے یوں کیا، اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ جس وقت جنت کا ذکر فرمایا اور جنت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو ہم نے متقین اور پرہیزگار شخص جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا دوزخ اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کو بنایا تو کافروں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے خود کوئی مسلمان جان بوجھ کر دوزخ کا ایندھن بنتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مسلمان کے لیے نہیں ہے، بنایا کافر کے لیے ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کے پاک نام کا نور موجود ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے اہتمام سے دوزخ بنائے گا؟ دوزخ کافرین کے لیے ہے اور جنت متقین کے لیے ہے۔ ان دونوں کا شمار، دونوں
گروہوں کا اللہ نے ٹھکانہ ذکر فرما دیا ہے۔ تقوی بغیر ایمان کے آ سکتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے۔ سب کو ہو الحمدللہ۔ تقوی کا پہلا جو درجہ ہے وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے پاس ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ متقین کا لفظ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسی بڑے انعام کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم یہ انعام تقوی والوں کو عطا فرمائیں گے جو ہم سے ڈر جاتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، جن کی شرم گاہیں گناہ نہیں کرتی ہیں، جن کی آنکھوں کے اندر حیائے ایمان موجود ہے، اور جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی موجود ہے، جو اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، وہ لوگ متقین اور پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی تنگیاں تو برداشت کی، سہولتیں چھوڑ کر، مگر حرام کے اندر پاؤں نہیں رکھا، جنہوں نے دنیا کی رونق نہ دیکھی صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، اور جن لوگوں نے حرام نہ کمایا نہ حرام کھایا، دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہوئے، ہم نے ان کے لیے ایک میزبانی کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ میزبانی کا گھر کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت المعلیٰ کی خوبصورت جگہ ہے۔ جنت یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ جنت کوئی خیالی چیز کا نام ہے۔ جنت ایک محسوس چیز ہے، ایک موجود چیز ہے، اور اسی زمین کے اوپر ہے جس کو رکھا جائے گا قیامت کے روز۔ جنتی کے اوپر سب سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہے؟ کہ اس کو جنت مل گئی ہے؟ نہیں، جنتی کے اوپر سب سے بڑا اور پہلا انعام وہ یہ ہوگا کہ اس کو اللہ نے دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ دوزخ سے بچنا خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں جانا تو دوسری کامیابی ہے نا، پہلے دوزخ سے بچے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ میں اس پر صرف 2 منٹ گفتگو کروں گا، اس جملے پر توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھ جانا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کامیابی کا معیار بنا کر بیٹھے ہوئے لوگ اور کامیابی جس کو شمار کرتے ہیں وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوا گیا اور دوزخ سے بچ گیا، فرمایا یہ تجھے پتہ نہیں، رب کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون؟ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ آج آخری عشرہ ایام معدودات اور چند روزے باقی ہیں، بالکل چند روزے۔ میں کثرت سے جمعۃ المبارک میں ایک بات ضرور کہتا ہوتا ہوں، اور رمضان میں تو لاتعداد مرتبہ کہی ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، نیکی کرنا محض یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا گناہوں سے بچنا رب کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ تسبیحات کی بھرمار کر دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر گناہ نہیں رکتے اس کے،
گناہ نہیں چھوٹتے اس کے. یہ جیسے پہلے مریض تھا یہ اب بھی مریض ہے، یہ جیسے پہلے بیمار تھا یہ اب بھی بیمار ہے، یہ جس طرح پہلے ہلاکت میں تھا یہ اب بھی ہلاکت میں ہے، اور یہ جس طرح اللہ کی رحمت سے پہلے محروم تھا اب بھی محروم ہے. اور جو بندہ رمضان المبارک میں فرض تک معاملہ رہا، فرائض پورے کرتا رہا، مگر اپنی زندگی میں پائے جانے والے پچھلے گناہوں کو اس نے روک لیا، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ ہے وہ بڑی کامیابی جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی. سبق کی ایک بات ہے، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج روزہ ہے 22واں جی، تو آج جو بھی روزہ ہے 21واں روزہ کہہ رہے ہیں نا، 21ویں روزے تک ہم نے سے کتنے لوگوں نے اپنے وہ گناہ چھوڑے ہیں جو ہماری زندگی کا مسلسل حصہ رہے ہیں، مسلسل حصہ رہے ہیں. جھوٹ فردی گناہ نہیں ہے، معاشرتی گناہ ہے. جھوٹ پورے معاشرے کا گناہ ہے، پورے گھر کا گناہ ہے. جھوٹ ایک معاشرے سے لے کر ایک پورے ملک تک کا گناہ، اور بلکہ عالمگیر جس کو گناہ کہتے ہیں یہ وہ جھوٹ وہ گناہ ہے. کس بندے نے آج کے روزے تک اپنے گناہوں میں سے یہ جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑی گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے، کس نے کنٹرول کیا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. میں پہلے کہاں پر تھا، میں اب کہاں پر ہوں. اس کے روزے نے واقعی اس کو بڑا سبق دیا ہے، جس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لیا. اپنی نگاہوں کے ساتھ جو بد نگاہی کرتا تھا، آج کے روزے تک یہ دیکھے کتنی کو نگاہوں کو اس نے صاف رکھا ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر گندی چیزوں کو اس نے دیکھا نہیں ہے. کامیاب لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں. کتنے کو وہ لوگ ہیں جن کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کے دن تک اپنی پچھلی قضا نمازوں پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے قضا نمازوں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں آج کل رمضان المبارک میں خیراتی تقریریں فضائل پر مبنی، خصائل پر مبنی گفتگو سنائی جاتی ہے. احتساب کا معاملہ ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. جس بندے کی یومیہ زندگی کے اندر احتساب کا معاملہ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ کہیں اس زمرہ میں نہ آ جائے جو حضور نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو جناب جبریل نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے. تو حضور نے فرمایا جبریل میں بھی آمین کہتا ہوں، ایسا بندہ دوزخ کی آگ میں سڑ جائے. میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرا موضوع میں جنت کا ماحول کچھ آج بیان کرنا چاہتا ہوں، جنت کا ماحول کیا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو جنتی ہے کون. میں صبح حدیث پڑھ رہا تھا، کچھ لوگوں کو جنت مانگتی ہے اور کچھ لوگوں کو دوزخ مانگتی ہے. دوزخی انسان کی دوزخ کے ساتھ جو دوستی ہے سب سے زیادہ، جس بندے کی دوزخ کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی ہے وہ حضور نے فرمایا متکبر بندہ ہے. وَأُوصِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، دوزخ نے خود رب سے مانگا، اے میرے مولا جو تکبر کرنے والا ہے اس کو تو ضرور میرے اندر ڈالنا. تو اس سے پتہ یہ چلا
وہ شخص جنت کا سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کا خیال تک اس کے ذہن میں آنا بھی نہیں چاہیے، جس کا سینہ پورا دوزخ اعمال سے بھرا ہوا ہے، اور ان میں سب سے بڑا عمل وہ تکبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کا دانہ، جو کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، فرمایا جس کے سینے میں اتنا سا بھی تکبر ہے یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور غور کر کے دیکھیں، جس کے سینے میں چھوٹے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس نے سارا سینہ ہی بھرا ہوا ہے تکبر کے ساتھ، وہ بندہ کہاں کھڑا ہے؟ جس کی میں مرتی نہیں ہے، میں کرتا پھرتا ہے، سینہ چوڑا کر کے تکبر اکڑاتا پھرتا ہے، زمین پہ اتراتا پھرتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اپنی گفتگو کے اور لہجے کے اندر اکڑ پن ختم نہیں ہوتا۔ یہ بندہ مجاہدین فی سبیل اللہ جیسا عمل بھی کر لے تو یہ حضور کا فرمان ہے، جس کے سینے کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر موجود ہے، فرمایا یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھنے دے گا۔ اور جنت کی خوشبو پتہ ہے کہاں سے آنا شروع ہو جائے گی؟ 1000 سال ابھی جنت آنے میں رہتا ہوگا، 1000 سال کا سفر اور مسافت کا معاملہ پیچھے ہوں گے جنتی، تو وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی خوشبو سونگھا دیں گے، خوشبو سونگھنا شروع کر دیں گے۔ متکبر بندہ اس کو 1000 سال پیچھے بھی کھڑا ہوگا، اللہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھنے دے گا اس کو۔ اس سے پتہ یہ چلا آگے جو نعمتیں جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں، اس بندے کا تعلق ہی نہیں جنت کے ساتھ جس کے سینے کے اندر تکبر موجود ہے۔ سمجھ نہیں آتی تکبر کس بنیاد پر ہم کرتے ہیں؟ اپنے قطرہ ابتدا کو دیکھ کر، سوچ کر اور سمجھ کے ذہن میں رکھنے والا بندہ تکبر کیسے کرے گا؟ جس قطرے سے بندے کی ابتدا ہوئی ہے کبھی غور تو کرے، تو پھر چھاتی کیسے اکڑتی ہے، سینہ کیسے اکڑتا ہے؟ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کا جب تعارف کروایا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اچھلتے ہوئے پانی کے قطرہ سے ہم نے تجھے پیدا کیا۔ تو یہ تو انسان کی ابتدا ہے، یہ ہے انسان کا مبدا، اور یہ ہے انسان کی ابتدائے مودائے سفلا، جس کو قرآن جو فرماتا ہے۔ جس بندے کی ابتدا ایسے قطرہ سے ہو تو سبق کے لیے یہی بات آخر میں عرض کرتا ہوں، ساری زندگی اس کو یہی چاہیے کہ وہ اس پر نگاہ رکھے، میری ابتدا کیا ہے، تجھے پاک کس نے کیا ہے، اور تجھے رب کے گھر کے اندر بیٹھنے کے قابل کس نے کیا ہے؟ وہ ایک کلمہ ہے جو تو نے پڑھا تھا، جو تیرے کان میں کہا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے نہ صرف تیرے ظاہر کو صاف کر دیا، اس نے تیرے باطن کو بھی پاکیزہ فرما دیا۔ رب کا کرم دیکھا ہے کتنا بندے کے اوپر؟ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے، ذی شعور حضرات جانتے ہیں، خوراک اس کی کیا ہے ماں کے پیٹ کے اندر؟ وہی اسی بدن کا خون جو عام دنوں کے اندر باہر گرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ خوراک بنا دیا ہوا ہے، ذریعہ خوراک اسی کو اللہ نے بنا دیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، دنیا کے اندر خوراک کھانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ انسان کا منہ ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر خوراک لینے کا ذریعہ ماں کے پیٹ کے اندر منہ نہیں ہے، وہ ناف ہے۔ کہنے والوں نے بڑی خوبصورت یہاں پر بات کہی، اور کمال درجے کی انہوں نے ایک بات فرمائی، کہا رب نے تیرے منہ کا دیکھ کتنا احترام کیا ہے، وہ خون جو ناپاک ہے تیرے منہ کے اندر سے بھی گزارنا چاہتا تو گزار سکتا تھا، مگر تیرے منہ کے اندر نہیں گزارا، کس وجہ سے؟ کہ اس منہ سے
میرا اور میرے مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، اہل حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت۔ تو رب نے تیرے منہ تیری زبان کا کس قدر اہتمام اور احترام کیا ہے کہ یہ دیکھ تیرے بدن کو نشو و نما دینے کے لیے میں نے خوراک کا راستہ بدل دیا ہے۔ یہ وہ خوراک ہے کہ جس کا تو تصور کرے تو یہ خوراک جو ہے یہ پاک تو نہیں ہے، مگر اس کو پاک وہ کیسے کرتا ہے یہ اس کی قدرت ہے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے منہ کے راستے سے خون کیوں نہیں اندر گرایا، ناف کے ذریعے کیوں؟ وہ جیسا بھی ہے لیکن وہ ایسا خون تو ہے نا جس سے فطرت سلیمہ گن کھاتی ہے۔ رب نے نظام خوراک ہی بدل دیا، اس خوراک کا راستہ ہی بدل دیا۔ کس وجہ سے؟ تیری زبان کے احترام کے لیے کہ اس زبان کو جب میں نے میلا نہیں ہونے دیا تو اے بندے تو بھی میلا نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج وہی بندہ اپنی اس زبان کو میلا کیے ہوئے ہے، جھوٹ بولتا ہے میلا کر دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو میلا کرتا ہے۔ دیکھ اسی کو رب نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ سب سے پہلی تو تیرے اوپر نعمت یہ ہے رب کی کہ اس نے تیرے لیے پاکیزگی کا اہتمام کس قدر کیا ہے، کس قدر اہتمام کیا تیرے لیے پاکیزگی کا۔ اور جب کوئی بندہ دنیا کے اندر پاکیزگی کی زندگی بسر کرتا ہے پھر اللہ نے اس کے لیے میزبانی کے لیے گھر رکھا ہے جس کا نام جنت ہے، اور اس جنت کا تعارف کیا ہے قرآن کے اندر؟ علماء یوں کہتے ہیں نا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جملہ عرفاً عموماً ٹھیک ہے، مگر قرآن کے اعتبار سے یہ جملہ ایسے ہونا چاہیے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ جب بندہ پاس ہو جائے گا نا نامہ اعمال، اس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تقویٰ کی سند اور پرہیزگاری کی سند کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں اس جملے سے اس لفظ سے اتفاق نہیں کرتا، مطلب وہی ہے، مگر میں محبت کے لیے قرآن کا ترجمہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو رب نے کہیں نہیں فرمایا ہم تجھے جنت میں لے کر جائیں گے، فرمایا اے بندے اب تجھے چلنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنے دیں گے، ہم خود جنت تیرے قریب کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے پاس پیش کی جائے گی، غیر بعید، اور یہ بعید نہیں ہے، یہ دور نہیں ہوگی جنت۔ جیسے ہی ادھر سے پاس ہوگا تو اللہ رب العزت جنت کو اس کے قریب کر دے گا۔ جیسے جنت کو پارہ نمبر 26 ہے، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے غالباً 35 نمبر آیت ہے، تو اللہ رب العزت جنت کو قریب کر دے گا اور بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، دنیا بھی جنت بن جائے گی، جنت تو جنت ہے ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے صراحت کے ساتھ یہ حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اختلاف بینہم، جنت کے اندر جنتیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، آپس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ساری دنیاوی معاملات پہلے بھلائے گا پھر جنت میں داخل فرمائے گا کہ میری جنت اس کے اندر اختلاف تک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کسی سے بھی دنیا میں اختلاف ہوتا ہے، جنتی جب آپس میں سامنا کریں گے ان کو اپنا دنیاوی کوئی اختلاف یاد نہیں رہے گا، اللہ سارے اختلاف بھلا دے گا، بلا اختلاف
میں اس سے یہ سمجھا کہ ایک جنتی جب دوسرے کے سامنے آئے گا، دنیا میں تو ہم کرتے ہی ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے، سزا بھگتنے کے بغیر یا سزا بھگتنے کے بعد جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سوچیں گے شاید آپس میں ایک دوسرے سے سامنا نہ ہی ہو ایسے بندے سے۔ یہ بات یاد رکھنا، تیرا رب اتنی اذیت بھی وہاں پر داخل نہیں ہونے دے گا، یہ تکلیف اور یہ اذیت بھی رب ختم فرما دے گا۔ جس کا جو اختلاف ہے ذہن صاف کر دے گا، مشاجرت ختم کر دے گا، لڑائی جھگڑا ختم کر دے گا، مصفہ قلب، مصفہ دل، مصفہ نگاہ، پھر اللہ اپنی رحمت کے سائے کے اندر جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ ولا تباغضا، آپس میں بغض نہیں ہوگا۔ قلوبہم قلوب واحد یسبحون للہ بکرۃ وعشیا، فرمایا سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک دل ہے، اور صبح کو بھی رب کی تسبیح کریں گے، شام کو بھی رب کی تسبیح کریں گے۔ تو جو عمل جنتی کا بیرق ہے، یوں سمجھ لیں جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح متکبر اور جنت یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس میں تکبر ہے وہ جنتی نہیں، جو جنتی ہے وہ متکبر نہیں۔ یہ حضور کا دیا ہوا فیصلہ ہے۔ آج اپنی اکڑ ختم کر دیں، فائدے میں ہو۔ آج اپنی اکڑ کا معاملہ ختم کر دے دل سے، اپنی نگاہ سے۔ یہ انسان جس کا رب نے مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا رکھا تھا، یہ تکبر کرنے پر آیا تو 1500 کے سوٹ پہ تکبر کرنے لگا۔ یہ ہے انسان کی گراوٹ۔ یہ انسان تکبر کرنے پہ آیا تو اینٹوں پہ تکبر کرنے لگا۔ یہ انسان تکبر کرنے پہ آیا تو 4 فٹ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تو تکبر کرنے لگا۔ میں ایک جملہ بار بار کہا کرتا ہوں، کاش 30 آیتیں میرے کہنے پر مسلمان اپنے انٹروڈکشن میں قرآن سے خود پڑھ لے، 30 آیتیں جو قرآن نے انسان کے انٹروڈکشن کے لیے رکھی ہیں، تعارف کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے تکبر تو بڑی دور کی بات ہے، تکبر کی تاب ہی نہیں رہے گی میرے مصطفیٰ کے قرآن میں۔ رب نے ایسا فیض رکھا، یہ ہر چیز کے قریب جاتا ہے مگر قرآن کے قریب نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے یہ پھولا ہوا ہے۔ پھلاہٹ کس چیز کی ہے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ یا ایھا الانسان ما غدک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا دھوکہ تجھے کون سی چیز دے رہی ہے؟ مال تو وہ فانی ہے، اولاد تو یہ بھی فانی ہے، حسن تو یہ بھی فانی ہے، دنیا کا مرتبہ تو یہ بھی فانی ہے۔ ما غدک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے اور لوگوں میں ہوا بھر کے اپنے چہرے میں پھرتا ہے تو؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ نے فرمایا فانی پر تکبر نہ کر، نہ اترا۔ ہاں اگر فخر کرنا ہے تو باقی پر فخر کر۔ باقی کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں نقش نالین قدم مصطفیٰ چکا ہے، یہ دنیا میں بھی باقی ہے یا آخرت میں بھی باقی ہے۔ تو اگر فخر کرنا ہے تو میں آپ کو ڈائریکشن میں دیتا ہوں۔ کبھی فخر کرنے کو جی چاہے کہ مجھے فخر کرنا ہے تو پھر فخر یوں کرنا، یا اللہ میں تیرے مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں۔ اور فخر کرنا ہے تو پھر اس بات کے اوپر ایک اترانا ہوتا ہے، ایک تکبر کرنا ہوتا ہے، ایک مفت کی غیر ضروری ہوا پیٹ میں بھر کے اور آنکھوں میں بھر کے آنکھیں نیچے نہ گرانا، یہ رب کو پسند نہیں ہے اور ایسے بندے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر فخر کرنا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ کرو۔ یہ وہ فخر ہے جب تم کرتے ہو تو رب اس بات کے اوپر فخر فرشتوں کے سامنے تمہارا بھی فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ جنت جو ہے وہ شہوات کے ارد گرد لپیٹی گئی ہے،
یعنی یوں سمجھ لو یہ درمیان میں جنت ہے، ارد گرد حفت بالمکارہ۔ حضور نے فرمایا جنت رب نے تکلیفوں کے اندر رکھی ہے، تکلیفوں کے اندر اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جیسے جیسے تکلیفیں آتی جائیں گی یوں سمجھ لو جنت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ جنت کا قرب تکلیفوں کے اندر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ پیسہ تھوڑا ہے تکلیف ہے نا، مگر یہ یاد رکھنا اس تکلیف کے بعد جنت ہے۔ بدن میں بیماری ہے تکلیف ہے نا، تو صبر کرنا اس کے بعد جنت ہے۔ دنیا کے اندر اگر لوگ عزت نہیں کرتے ہیں یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی تکلیف ہے، اس کے بعد بھی جنت ہے۔ میں ایک بڑی مزیدار حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی توجہ ذرا کریے گا تو میری طرف توجہ۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کون سے جائیں گے؟ میں پڑھوں گا عربی عبارت، ترجمہ پنجابی میں کروں گا تاکہ سب کو پہلی مرتبہ میں سمجھ آ جائے۔ اکثر اہل الجنتی البلہ، فرمایا جو چلے اور مجنون قسم کے لوگ ہیں نا یہ جنت میں سب سے پہلے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ جو بندہ جس کو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا پیچھے رہ گیا ہے، حضور نے فرمایا یہ سب سے پہلے ہوگا جنت میں۔ اللہ اللہ۔ جس کو دنیا نے پیچھے چھوڑ دیا اور اس نے حرام کے اندر ہاتھ نہ ڈالا، البلہ کمزور معاش بندہ، کمزور عقل بندہ، مگر 5 وقت کا نمازی، لوگ جس کو کہیں سست مجنون اور چلا قسم کا، میرے آقا نے فرمایا اکثر اہل الجنہ، رب اپنی جنت کو ایسے لوگوں سے پہلے سب سے بھر دے گا۔ اب بات کرو نا ذرا، اب یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہا نا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں نا چلا جیا بندہ ہے، تو میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا جنتی اکثر وہی ہوں گے جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ، جو پرواہ آخرت کی کرتے ہیں، جو حرام کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں۔ جو بندہ دیندار ہے نا اس کو لوگ باتیں کرتے ہیں، اور دیندار لوگ کو تو لوگ سمجھدار سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ تو مجنون قسم کا انسان ہے۔ 100 بندے بیٹھے ہوں دین پر عمل کرنے والا، اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے سب سے، اور اس کو لوگ گفتگو کرتے ہیں، باتیں ضرور کرتے ہیں، مجذوب ٹائپ، جنون ٹائپ، چلا ٹائپ، اس کو ہم کہتے ہیں یہ سست ہے، یہ پیچھے رہ گیا، یہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے بھی کامیاب اور سمجھدار اور امیر 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پہلے جنت کے دروازے کھول دیں۔ اب بتاؤ ہاں ذرا، یہ دیوانگی قبول ہے یا دنیا کی غیر ضروری ہوشیاری قبول ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں رہتے ہوئے گفتگو سننا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ جس کو لوگ اس کی دینداری کی وجہ سے گفتگو کرتے ہیں وہ خوش نصیب بندہ ہے، جس کو لوگ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دھتکار دیں وہ خوش نصیب انسان ہے، جس کو لوگ اس کی دینداری کی وجہ سے مطعون ٹھہرائیں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جنتی لوگ امراء میں سے جو جنت میں جائیں گے، اللہ حکم دے گا 500 سال بعد تم نے جانا ہے جنت میں، پہلے غریب جائیں گے جنت کے اندر۔ اب خود دیکھ لیں یہ مرتبہ حضور نے کتنا بیان فرما دیا ہے۔ اور جنتی جس وقت جنت میں جائیں گے، آج ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں ایک پوائنٹ ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان کچھ لوگ وہ ہیں جو عمل اس لیے تیز کرتے ہیں جب تک ان کو کوئی انعام اور فضیلت نہ بتائی جائے۔ وہ فضیلت سنتے ہیں تو عمل تیز کر دیتے ہیں، انعام سنتے ہیں تو عمل تیز کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک سر کا درد کیا ہوتا ہے یہ تکلیف بھی جنت میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک چھوٹی سی تکلیف کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی دے دیا۔ کل قیامت کے روز جب لوگ جنت میں جائیں گے
اور ان کے بچے بھی جو نیک ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے، جنتی کا جی چاہے گا میں اپنے بچوں سے ملاقات کروں، مجھے میری اولاد نظر نہیں آ رہی، اور اگر وہ جنت میں چلے گئے ہوں گے تو اللہ رب العزت اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جنتی جس کا مقام اونچا ہے اللہ اس کا مقام نیچے کر کے اس کی اولاد سے ملوائے گا اس کو کہ تو نیچے اتر آ، اور آ کے نیچے اتر کے اپنی اولاد سے مل لے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو اٹھا کر اس کے مرتبے میں لے جائے۔ بتاؤ ہاں کون سا ہوگا؟ اگر رب اس کو اوپر والے مرتبے سے نیچے لے کر آئے تو اللہ فرماتا ہے اے محمد مصطفیٰ یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ جنتی کو بلند مرتبہ دے کر میں کچھ دیر کے لیے بھی نیچے کروں تو اس کا دل نہ دکھ جائے، فرمایا اتنے دل کا دکھنا بھی میں نے جنت میں نہیں رکھا۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر میرا رب ان کے دل کی خوشنودی کی خاطر رب ان کی اولاد کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جائے گا۔ اللہ فرمائے گا لو ملو اپنی اولاد سے، جب وہ ملیں گے ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اپنی خاص طور پر نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں اس دور کے اندر، اور تیزی کے ساتھ بہتے ہوا ایک سیلاب کا لفظ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے یہ معاملہ، آپ خود دیکھتے ہیں۔ بتانے کی اس پر ڈسکس اس کو کرنے کی میں اس کو غیر ضروری بات سمجھتا ہوں۔ اس وقت کے اندر بھی نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال ٹھیک نہیں کیا، اپنی نگاہوں کا استعمال ٹھیک نہیں کیا، اور اپنے قلوب کی پاکیزگی نہیں کیا۔ سنو رب نے تیرے لیے کیا انعام تیار کر رکھا ہے۔ میں جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں سلام کون کرے گا؟ فرمایا سب سے پہلے سلام تجھے تیرا خدا کرے گا۔ سبحان اللہ، سلامتی ہو تجھ پر اللہ، اے بندے، طبتم، اور میں اب تجھے گارنٹی دیتا ہوں اب تجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ ہر جنتی کے محل میں 4 نہریں جاری فرمائے گا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وَانْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وہ پانی جو کبھی بھی پسندہ نہیں ہوگا، جس کے اندر سے ذرا بھی سمیل نہیں آئے گی، اور وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہ دودھ جب بھینس سے دھویا جاتا نکالا جاتا ہے اس میں ہلکی سی سمیل آتی ہے، رب نے فرمایا بھینسوں والا دودھ نہیں ہوگا، ہم اپنی قدرت سے زمین کے جوہر کو پھاڑ کے اپنی حکمت اور قدرت سے جنت میں دودھ کی نہر جاری کریں گے۔ وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، ہم پاکیزہ شہد جاری کریں گے۔ وَانْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، ہم شراب کی نہریں جاری کر دیں گے، اور یہ سب کچھ انسان تیرے لیے ہم کریں گے۔ اور جنتی عورت جو رب نے پاکیزہ کردار، با کردار مسلمان، با حیا، اور جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہو، اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہو، اپنے کان کی حفاظت کی ہو، اپنے کردار کو داغدار نہ ہونے دیا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب نے اس کے لیے جنتی حوروں کا اہتمام کیا ہے۔ وہ جنتی عورت جس پر جنتی کی پہلی نگاہ پڑے گی، فرمایا 40 سال تک اس کی نگاہ نیچے آئے گی نہیں، اس قدر رب کی قدرت اور حسن کا کرشمہ سازیاں ہوں گی۔ فرمایا جس وقت وہ پوچھے گا کہ جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت تم عورت ہو، تو وہ کہے گی نہیں، ذرا آگے بڑھ کے دیکھ، آگے بڑھ کے دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت، آگے بڑھ کے دیکھے گا اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی عورت کے اوپر 40 سال تک اس کی نگاہ ٹھہری رہے گی، اور یہ نگاہ کا ٹھہرنا یہ میرے خدا کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کون لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو گندگی سے بچایا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھا، وہ جنتی حور جب پانی پیے تو پانی چلتا ہوا نظر آئے، اور فرمایا اگر وہ اپنا ناخن آسمان سے باہر نکال دے
تو سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے، چاند کی روشنی بھی کم پڑ جائے، فرمایا اگر وہ اپنا لعاب 7 سمندر اکٹھے کر کے کروڑے اس کے اندر ڈال دے تو سب میٹھے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتی کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی عورت افضل یا دنیا کی عورت افضل؟ تو حضور نے فرمایا دنیا کی عورت افضل۔ کہا یا رسول اللہ جس کے لیے رب نے اس قدر انعام رکھے ہیں، جس عورت کے بدن اور وجود میں اتنا حسن رکھا، اس سے زیادہ دنیا کی عورت افضل کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعبادتہن و صلاتہن و صیامہن، وہ غیرت مند باحیا عورت جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، وہ جنت کی عورت سے بھی اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے۔ اور قیامت کے روز وہ جنتی مرد جس کی عورت بھی جنتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو اکٹھا رکھے گا۔ جنتی جنت میں عرض کریں گے مولا جن کے ساتھ دنیا میں نکاح تھا، آج خود نیک نہیں اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناؤ۔ یہ وہی قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جس طرح آپس میں تمہاری یہاں پر محبت اور پیار کی رواداری ہے، فرمایا کل قیامت کے روز جنت میں بھی ہم ایسے ہی قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یہ میزبانی کا گھر عطا فرمائے، ہم سب کے لیے نیک عمل اللہ آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔